اب ذرا بات کریں کہ بہت ہی اہم ایشو پر، ویسے ایشو ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے اگر بات کریں تو وہ کس طرح سے ہماری جان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. صرف جان بچانے کا کام تو ظاہر ہے، ہم کہتے ہیں کوئی انفیکشن ہو گیا اینٹی بایوٹکس کی طرف چلے جائیں، لیکن اگر ڈاکٹر جس وقت تک، جس ٹائم تک آپ کو ٹائم ڈیوریشن تک جس طرح سے ریکمینڈ کرتا ہے اوبیسلی تب ہمارا اکثر یہ اب رجحان ہونا شروع ہو گیا ہے کہ گھر میں چھوٹی ایج سے اگر ہم دیکھتے ہیں جی بخار ہو گیا کسی کو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا، گھر میں ہی اینٹی بایوٹک کا کورس شروع کرا دینا ہے. اچھا اب کچھ جنرل سی اینٹی بایوٹکس ہیں شعیب، وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، نام تو میں ظاہر نہیں لوں گی، لیکن کیا خود سے بچوں کو چھوٹی ایج سے بھی اور کیا بڑوں کو اینٹی بایوٹکس لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے اور کس حد تک یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آج اس بارے میں بالکل. دیکھیں اینٹی بایوٹک جس نے آپ کی صحت کو بچانا ہے، اگر وہی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے تو پھر یہ واقعی بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. کیا کیا ایسی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، ذرا اویئرنیس نہیں ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. وی ہیو ود اس کنسلٹنٹ انفیکشس ڈیزیزز پروفیسر اعجاز احمد خان صاحب. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ السلام. ڈاکٹر صاحب اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کو دیگر ترقی یافتہ ممالک سے، جس طرح کی وہاں پریکٹسز ہیں، ہیلتھ پریکٹسز ہیں، 1.5-2 سال کے بچے کو تو اینٹی بایوٹک دی ہی نہیں جاتی اور ہمارے یہاں پہلے دن کے بچے کو بھی دے دی جاتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ کہ ہم آغاز میں ہی بچے کو اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں، دوسرا کہ ہم اینٹی بایوٹک جب دے رہے ہیں تو ہم اسے کورس مکمل نہیں کرا رہے، 2 دن بعد جب بچہ ٹھیک ہوا تو ہم نے کورس بند کر دیا. یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اس بندے کے لیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا نظام بنایا ہوا ہے نا، خاص کر کے اگر ہم اچھے جراثیم کی بات کریں جو کہ آپ کی آنت کے اندر ہر وقت رہتے ہیں، بلینز آف اس کی پاپولیشن ہے اس کی، تو اس کے اوپر اینٹی بایوٹک کا اثر ہوتا ہے. تو ایک بچہ جو کہ صحت مند اللہ میں پیدا کرتا ہے اس اچھے جراثیم کو مارنے کا یہ جو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہم پہلے دنوں سے شروع کر دیتے ہیں، پہلے ہفتوں میں، پہلے مہینوں میں، بچوں میں اور بڑوں میں بھی، تو اس سے بہت سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ یہ ایک تو ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، آپ کے جو جراثیم ہیں وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں ریزسٹنٹ آرگنزم سے، سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے. اور یہی والی ریزسٹنٹ انفیکشنز آپ کے لیے آگے جا کے خطرہ بنتی ہے بیماری پیدا کرنے کے لیے، اور ایسی انفیکشنز کرتی ہیں جس کے لیے اینٹی بایوٹکس کارآمد نہیں ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم وہ لوز کرتے جا رہے ہیں. جو ایج تھا ہمارا انفیکشنز پہ، جو ایک میریکل ڈرگ تھی ایک، تو وہ ابھی سپر بگز کی وجہ سے ابھی وہ ناکارہ ہو گئی. واقعی یہ ہوتا ہے کہ پھر اینٹی بایوٹکس آپ دیں وہ اثر نہیں کر رہی ہوتی. بالکل. اور ایسی خطرناک انفیکشنز ہوتی ہیں جس کا، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور پچھلے خاص کر کے ایک ڈیکیڈ میں دیکھیں تو مریضوں کی بلڈ کی انفیکشن ہے، نمونیا ہے، گردن توڑ بخار ہے، ٹائیفائڈ ابھی پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے. تو یہ ساری جو جراثیم جس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ایسے ریزسٹنس میکینزم پیدا کر رہی ہے ہماری اوور پرسکرپشن سے. دیکھیں ہم جیسے آپ نے کہا گھروں میں بھی ہے، فارماسسٹ میں جائیں تو وہ کوئی دے دے گا آپ کو، ایون اپنے ڈاکٹر حضرات، ہیلتھ پروفیشنلز اس میں پورے قصوروار ہیں. میں کہوں گا میں بھی دیتا ہوں، لیکن ہم نے اوور پرسکرپشن سے بچنا ہے. ہم یہ نہیں کریں کہ اینٹی بایوٹک آپ استعمال نہ کریں. اینٹی بایوٹک تو آپ جان بچانے کے لیے کرتے ہیں، آپ بیماری کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ غیر ضروری ہیں اور اگر آپ اوور یوز ہے اور ان نیسیسری یوز ہے جس میں انفیکشنز ہیں ہی نہیں اور آپ یوز کر رہے ہیں، اور جس میں کوئی ضرورت نہیں، بہت سی انفیکشن ہے جس میں یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کال کر کے، کوئی سوال آپ کا ہے وہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ضروری نہیں ہے جہاں پر وہاں پر دینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا اب ہمارا گلا بھی خراب ہوتا ہے تو گھر کے اندر کچھ جنرل سی اینٹی بایوٹکس پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کوئی بھی لینا شروع کر دیتا، 2 دن 3 دن خود سے اپنی مرضی سے، ہم نے ٹائم ڈیوریشن بھی خود ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کتنا نقصان دہ ہے؟ کیا گلا خراب ہونا اس میں اینٹی بایوٹک نہیں لینا چاہیے؟ زیادہ تر دیکھیں یہ جو گلا خراب ہے، زکام کھانسی ہے، فلو ہے، گلے کی خراش ہوگی، بخار ہے، اس میں یہ زیادہ تر وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں. 90% یا 95% میں کہوں گا. اور یہ سیلف لیمیٹنگ ہے. سیلف لیمیٹنگ ہے، خود ہی بیماری ٹھیک ہو جائے. آپ نے بخار کو ٹھیک کرنا ہے، کھانسی کو ٹھیک کرنا ہے، تھوڑے لیکوڈز ٹھیک کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، تھوڑا ٹائم دینا ہے. اور عموماً 5-7 دن تھوڑا سا زیادہ بیمار ہوتے ہیں بچے یا بڑے بھی، اور پھر اگلے ہفتے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ وائرل انفیکشن ہے، اور اس میں اگر آپ اینٹی بایوٹکس دیں گے
اور ایسی اینٹی بائیوٹکس جو کہ گلے کی اگر انفیکشن کی ضرورت ہے بھی تو اس سے ہٹ کے براڈ اسپیکٹرم یوز کی جاتی ہے، جو کہ زیادہ اور خطرناک ہے. تو آپ ٹارگیٹڈ تھراپی بھی نہیں کرتے، سائیڈ ایفیکٹس بھی کرتے ہیں، ریزسٹنس بھی پیدا کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو میری میسج ہے پبلک کے لیے کہ اپنے بچوں میں ظلم نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں. یہ جو ریزسٹنس آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے جان لیوا. اس کو گریٹسٹ تھریٹ ٹو ہیومن کائنڈ، پبلک ہیلتھ تھریٹ کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے فار ایگزامپل جو بچ جاتی ہے دوا، جیسے کہ بچوں میں ہم دیکھتے ہیں سیرپس ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک سے، جب بچ جاتی ہے وہ ہم ضائع کرتے ہیں. اور ضائع کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہم اسے درست طریقے سے ضائع نہیں کرے. ظاہر ہے جب آپ کے انوائرمنٹ میں وہ جا رہی ہے اور وہاں پہ جو بیکٹیریاز موجود ہیں وہ اور تگڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ ہے. جو تلف کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے پاکستان، کیا پوری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اینٹی بایوٹکس کو بس سنک میں آپ نے بہا دیا یا کچرے میں آپ نے پھینک دیا، وہ آپ کے انوائرمنٹ کا حصہ بن گیا اینٹی بایوٹک، اور اس کی وجہ سے بیکٹیریا تگڑا ہو گیا. جب وہ حملہ کرے گا تو پھر وہ اینٹی بایوٹک آپ پر اثر نہیں کرے گی. یعنی اینٹی مائکروبل ریزسٹنس AMR، جس کا ویک بھی اس وقت ہم لوگ منا رہے ہیں. ذرا 18 سے 24. جی بالکل. یہ جو اینٹی بایوٹک اویئرنیس ویک دنیا بھر میں اس لیے منایا جاتا ہے، یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس کی آپ نے بات کی، جس کو کہا جاتا ہے ون ہیلتھ میں دیکھیں ہیومنز بھی ہیں، اینیملز بھی ہیں، پولٹری بھی ہے، پلانٹس بھی ہیں، فشریز ہیں. اس کے اندر بھی اینٹی بایوٹک کا مس یوز ہے. اور جب آپ اسپتالوں میں بھی ویسٹیج جو ہوتی ہے اینٹی بایوٹک، جو آپ صحیح طرح اس کو تلف نہیں کرتے، تو اس کا اثر وہاں کے جراثیم جو کہ پانی میں پائے جاتے ہیں، وہ جراثیم آہستہ آہستہ تگڑے ہوتے جا رہے ہیں. ان کی میکینزم اور وہ بہت ہم سے اسمارٹ ہو گئے، ہم سے کئی گنا، وہ کئی قدم آگے، قدم کیا کئی میل آگے. وہ اینٹی بایوٹک اس پر اثر نہیں کرے. کالر ہے شہناز کراچی سے. السلام علیکم جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے کہا نا میرا آپریٹ ہوا تھا پیتے کا، تو وہ آپریٹ ہونے کے بعد وہ انفیکشن ہو گیا اس میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی، میں داخلہ لیا اور وہ کٹ لگا ہوا ہے جو جس جگہ سے پتا نکالا گیا ہے وہ انفیکشن ہو گیا اور وہ ڈرائی ہو نہیں رہا. 1 مہینہ ہو گیا مجھے. اسی حوالے سے پوچھنا ہے مجھے. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل. دیکھیں یہ کامن جنہوں نے بات کی ہے اور جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ کیوں انفیکشن کیوں ٹھیک نہیں ہوئی، کل تک یہ ٹھیک ہو رہی تھی، وہ اس لیے کہ جراثیم ہم سے اسمارٹ ہو گئے، وہ ابھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ کیا کریں؟ اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ صحیح طرح اس کی تشخیص کریں کہ کون سے جراثیم ہیں، صحیح طرح کلچر کریں. دوائی بند کر کے کبھی کرنا پڑتا ہے، تو صحیح طرح ٹیسٹ کریں گے جس میں کلچر سب سے زیادہ کامن ہو گئے. دیکھیں کہ انفیکشن کہاں ہے، پیٹ کے اندر ہے، اسکن پر ہے، تو یہ والی انفیکشن یا بلڈ میں، تو اس کی تشخیص کے مطابق آپ ٹیسٹ کریں گے اور پھر اس کے مطابق دوائی دیں گے. اور دوائی بلڈ کلچر کا بھی رجحان اتنا عام نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس ٹیسٹ سے متعلق کہ اگر آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ بیکٹیریا کون سا تھا، دوائی کون سی اس پہ جائے گی، ذرا وہ بلڈ کلچر سے سامنے آئے گا کیا کون سا بیکٹیریا ہے اور کون سے بیکٹیریا کے خلاف آپ لینے کا فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹرز تشخیص بہت بعد میں نہیں کر رہے ہوتے بلڈ کلچر، اس لیے کہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ جو کلچر ہے نا، ایک تو ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوسٹکس، ہماری ڈائگنوسٹکس، ہماری لیبارٹری اتنی اچھی اپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہوتی. کلچر ہر جگہ عام نہیں ہے. دیکھیں میرے گاؤں میں تو نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے، اسی طرح بہت سی جگہ میں نہیں ہوتا، بہت سی کلینکس میں، بہت سے دیہات میں نہیں ہوتا. تو یہ ایک اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اسی کو ہم نے پوائنٹ کیا کہ آپ اچھی لیبارٹریز بنائیں تاکہ کلچر ہو. پھر ہمیں ہیلتھ پروفیشنلز ہمیں چاہیے کہ بر وقت ہم دیکھیں کہ اس کو کلچر کی ضرورت ہے نہیں ہے. 90% کلچر کی ضرورت نہیں ہوتی. وائرل انفیکشن کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے. لیکن اگر وہ تو اچھی لیبس ہونی چاہیے جہاں پر ڈائگنوسس. ہمارے ساتھ ایک اور کالر سہیل بٹ فیصلہ آباد سے. جی سہیل، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم جی. آپ کا پروگرام میں دیکھتا ہوں، ابھی تو اچھا ہے. یہ جو گھر کے یا روٹین میٹرز ہیں ان پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں، بڑی اچھی کاوش ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ اینٹی بایوٹک تو ہر ڈاکٹر، بچوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے، ایک بیٹا میرا 13 سال کا ہے، ایک بیٹا میرا 17 سال کا ہے، ایک بیٹی ہے چھوٹی، تو وہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ اینٹی بایوٹک لازمی لکھ کے دے دیتے ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اینٹی بایوٹک والا ان کو مرض ہے یا ان کا گلا خراب ہے، اس کو اینٹی بایوٹک دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ خود سیلف ریمیڈیز ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ بخار ہوتا ہے کچھ دن بعد خود ہی ختم ہو جائے گا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا گھر والوں کو کہ یہ وہ والا بخار ہے جو خود ہی ختم ہوگا؟
تو ہم تو بڑا اہم کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں اب ڈاکٹر لکھ کر اگر دے رہا ہے تو وہاں پر مریض کیا کرے؟ بالکل اس میں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ قصور ہم سب کا ہے، ہیلتھ پروفیشنلز بھی ہیں، بہت سے فارمیسی ہیں، ہماری ریگولیشن نہیں ہے، ہماری لیجسلیشن اتنی امپلیمنٹ نہیں کرتے، ہم چیزیں تو ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ انہوں نے جو سوال کیا کہ کیسے پتہ چلے گا، دیکھیں جو جیسے ٹائیفائڈ ہے وہ لمبا چلتا ہے، وہ بیمار ہوگا بچہ، ٹھیک ہے، اس کو زکام کھانسی والے سمٹمز نہیں ہوں گے، اس کو پیٹ کا درد ہوگا، الٹی ہوں گی، بے حال ہوگا، بیمار لگے گا، بخار بہت دن سے چل رہا ہوگا، 5 دن یا اس سے 7 دن سے اوپر ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ ٹائیفائڈ کا صحیح طرح کلچر کرے جو ہم کہہ رہے تھے، کیونکہ آج کل ٹائیفائڈ کی جراثیم اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آپ کا جو کامن اینٹی بائیوٹکس نہیں وہ مؤثر نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب ہم عوام کو تو بتا رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے خود سے استعمال نہیں کرنا، ڈاکٹرز کے لیے بھی تو ٹریننگز ہونی چاہیے اس کی کہ ڈاکٹرز کو بتایا جا سکے. دیکھیں ہم یہ صرف ہم یہ عوام کو نہیں، اور اسی کے ذریعے ہم عوام کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز میں بھی بہت سی یہ ڈیفیشنسیز ہیں، تو ہاں ان کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشنل اویئرنیس، ان کے خطرات، اینٹی بائیوٹک کی اوور یوز کے خطرات، ریزسٹنس کے خطرات، سائیڈ ایفیکٹس کے خطرات، جو کاسٹ آپ کے ایک مریض پہ جتنی آتی ہے ٹائیفائڈ کی، جو کہ کل ہزاروں میں تھی، چند ہزاروں میں تھی، ابھی وہ 1 لاکھ تک پہنچ گئی، تو ہر ایک کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب مل جل کے اس میں اپنا رول ادا کریں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، فارماسسٹ ہیں، ایوری ون، اور ایون گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کو روکے، اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے. یہ اچھا ہے کہ جو آپ کے ہے نا سرٹیفائڈ فارماسسٹ ہیں وہ اس کے بغیر نہ دیں، سرٹیفائڈ پرسکرپشن کے بغیر نہ دیں. اور پھر لوگ بھی لوگوں کو چاہیے بھی کہ یہ دیکھیں پبلک کے لیے بھی یہ میسج ہے، اور اس لیے ہم آج بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب پبلک کال بھی کریے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، فرحاد شاہ ہیں اٹک سے. جی فرحاد کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کا پروگرام آج تھا، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہے 6 سال کی، تو وہ اکثر بیمار رہتی ہے، تو ڈاکٹر تو اینٹی بائیوٹک وہ کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک سے تو پھر اس کا وہ تھوڑا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اگر بخار یا گلا خراب ہو تو اینٹی بائیوٹک ہم استعمال کروائیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا اگین سیم کوشچن وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں بیمار ہو، بچے کامنلی زیادہ تر بار بار بیمار ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے نا، ذرا پیرنٹس کا کنسرن ہے نا، بچے کو ایک چھینک بھی آئے تو پیرنٹس کہتے ہیں بس جلدی سے کوئی میڈیسن ملے اور ٹھیک ہو جائے. یہ جو پیرنٹس کا کنسرن ہوتا ہے، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے کہ نہیں 1-2 دن ذرا ویٹ کریں، کوئی ہوم ریمیڈیز کریں، اس کو سمپٹمیٹک ریلیف دیں تاکہ امیونٹی ڈیولپ ہو، بجائے اس کے کہ آپ اینٹی بائیوٹک لیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کس ایج تک بچوں کو اینٹی بائیوٹک سٹارٹ ہی نہیں کروانی چاہیے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. ایک تو پہلے یہ والا جو آپ کا سوال ہے کہ بار بار بچے بیمار ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر جیسے میں نے کہا کہ 90% بیماریاں بچوں میں خاص کر کے وائرل سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے، پیٹ کی بیماریاں اور سانس کی بیماریاں، تو وہ عموماً ہم والدین کو یہ کہتے ہیں تیز بخار ہوگا، جیسے ڈینگی میں ہوتا ہے، کووڈ میں بھی تھا، وہ سارے وائرل انفیکشن ہے، اس کو اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں، ہم نے بے دھڑا استعمال کیے، تو 5 دن تک آپ آرام سے ویٹ کر سکتے ہیں. ہاں اگر بچہ زیادہ بیمار لگ رہا ہے، الٹی ہو رہی ہیں، جھٹکے لگ رہے ہیں، سانس تیز چل رہا ہے، پھر وہ سیریس ہے، وہ پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے، ایمرجنسی جائے، اسپتال جائے، پھر اپنے معالج سے وہ باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ کرا کے داخل کر کے یا اور اینٹی بائیوٹک شروع کر سکتا ہے. اور آپ کا جو سوال ہے کہ کب شروع کر سکتے ہیں، کب نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں پری میچور بچے ہوتے ہیں، وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، نیو بورنز ہوتے ہیں جو سک ہوتے ہیں، تو ان میں تو انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہیں، تو اس میں آپ رسک نہیں لیں، اس میں اینٹی بائیوٹک. لیکن اگر نارمل ہے بچہ نارملی بیمار ہو رہا ہے تو نہیں، نارمل لگے جیسے کہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. نیو بورن ہے تو اس میں جو ہے نا کہ وہ بچہ کتنا بیمار ہے، جو نیو بورن ہے جیسے اس کو سانس کی بیماری، بخار ہے، پری میچور ہے، تو اس میں انفیکشنز ریٹ بہت زیادہ، تو اس میں آپ رسک نہیں لیں، اس میں اینٹی بائیوٹک شروع کر دیں اور پھر چند دن بعد ری اسیس کر کے آپ بند کر سکتے ہیں یا ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور کلچر کے مطابق چینج کر سکتے ہیں. دیکھو ایک اور کالر ہے اکرم ہے. السلام علیکم جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کراچی سے آپ ہیں. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک اینٹی بائیوٹک کا کورس چل رہا ہے تو اس کو روک کے دوسری اینٹی بائیوٹک شروع کرنا کیا درست ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا؟ یس، یہ ڈاکٹر صاحب بہت سے پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک کورس چل رہا تھا ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے ایک دم اینٹی بائیوٹک چینج کر دی، فوراً سے اینٹی بائیوٹک چینج کرنا، بھی پچھلے کا کورس مکمل بھی نہیں ہوا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اب ڈپینڈ کرتا ہے کیا ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹائیفائڈ ہے، آپ نے دوائی شروع کر دی، عام دوائی،
لیکن جو کلچر میں آئے کہ وہ ریزسٹنٹ ہے تو چینج تو کرنی ہے آپ نے, کیونکہ وہ تو بیماری بڑھتی جائے گی. اسی طرح آپ کو بچہ یا مریض جو ہے بہتر نہیں ہو رہا تو کوئی نہ کوئی اس کا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی پیپ جگہ ہو جس کی صفائی کرنے کی آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر آپ کی کوئی انفیکشن شاید ہو ہی نہ, کوئی اور نان انفیکشن, کینسر ہو سکتا ہے, اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے, اس کو کوئی فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے جس میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ اچھا ہے کہ ری اسیس کریں, ری ٹیسٹ کریں اور اس کو ڈائگنوز کر کے پھر آپ ماڈیفائی کریں. چاہے وہ یہ اینٹی بائیوٹکس آپ کو بند کرنی پڑے, بند بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تشخیص میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, گفتگو کرتے اینٹی بائیوٹک کا استعمال, اس پر آج ہم بات کر رہے تھے. استعمال صرف تب جب ڈاکٹر کہے, اور ڈاکٹر بھی ظاہر ہے بڑا عام سر نے کہا کہ ڈاکٹرز کی بھی ٹریننگ بہت اہم ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر پرسکرائب نہ کریں اینٹی بائیوٹکس, اینڈ آپ نے خود سے اینٹی بائیوٹک نہیں لینی, اور اگر لے رہے ہیں ڈاکٹر کے کہنے کے بعد کورس ضرور مکمل کریں.